المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیز و بزرگوں دوستو حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ہفتہ واری حلقہ ذکر اور تعلیمات اسلامی میں کتاب تنبیہ الغافلین سے ہم پچھلے درس میں آپ کے سامنے صلہ رحمی کے فضائل اور قطع رحمی کی مذمت بیان کیے تھے. آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر کچھ اور باتیں ہوں گی. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتے ناطے جوڑنا، تعلقات کو قائم رکھنا، اور اس کی ضد ہے قطع رحمی یعنی تعلقات کو کاٹ دینا، رشتہ داریوں سے دور ہو جانا یا رشتہ داروں کو دور کر دینا یا جن سے تعلقات ہیں ان سے دور ہو جانا. صلہ رحمی کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ یہ واجب ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ رشتے ناتوں کو جوڑتے رہنے کی کوشش کرے. اور قطع رحمی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم سے صلہ رحمی کریں. ہر شخص کو اپنا محاسبہ اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ ہم کتنی صلہ رحمی کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر رشتہ داریوں میں گلے شکوے رہتے، انہوں ویسا کرے انہوں ایسا کرے، اس کی وجہ سے ہم احتیاط کر لے رہے ہیں، ان سے دور ہو گئے. یہی تو قطع رحمی ہے. صلہ رحمی تو رشتہ جو توڑتے ہیں ان سے جوڑنے کو کہتے، نہ کہ اچھے رشتہ داروں سے اچھی رشتہ داری نبھانا. اچھے رشتہ دار سے مراد جو ہم کو چاہتے ہیں، ہم کو قریب کرتے ہیں، تو وہ تو رشتہ دار نہ بھی ہو تو ایسے لوگوں سے آپ قریب ہی رہتے. کئی آپ کے دوست ایسے رہتے جو رشتہ داروں سے زیادہ عزیز رہتے. کیوں؟ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، آپ بھی ان کے ساتھ اچھا رہتے. عموماً رشتہ داریوں میں ہوتا کیا ہے کہ کئی قسم کی ایسی باتیں قرابت داری کی وجہ سے ہو جاتی جس میں ناراضگیاں رہتی، یا پھر لوگوں کے معاشی معیارات میں تفاوت رہتا. یعنی کوئی دولت مند رشتہ دار رہتا، کوئی غریب رہتا، کوئی سیاسی طور پہ کچھ اثر رسوخ رکھنے والا رہتا، کوئی نہیں رہتا. تو جس کے نتیجے میں رشتہ داریوں میں جو ہے ایسا خیال پیدا ہوتا کہ جو دولت مند رشتہ دار نے چاہتا کہ میرے جو غریب رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ دیتے لیتے رہتا ہوں، اچھا رہنا میرے ساتھ لوگا. تو جس کو دیتے دلاتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ انہوں اچھا رہنا، لیکن اگر نہ بھی دے اور دلائیں تب بھی رشتہ داری کا حق یہ ہے کہ اپنے امیر رشتہ دار ہو یا غریب رشتہ دار ہو ان کے ساتھ رشتہ داریوں کی بنیاد پہ سلوک ہونا. یعنی صرف یہ سوچ کے کہ انہوں رشتہ دار ہیں ہمارے، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہم کو کرنا چاہیے. اور یہ کس لیے کہ اللہ رسول کا یہ حکم ہے اور اللہ رسول کی خوشنودی ہے اس میں. بہرحال اس کی ہمارے دین میں بڑی تاکید ہے، جس کے بارے میں کچھ باتیں تو بیان کی گئی، کچھ اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے آج بیان ہوں گی. تورات کا مضمون، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں. اس میں مضمون ہے، یعنی یہ عنوان ہے. کیا ہے؟ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے علامہ تھے صحابہ میں جو یہودی جو کتابیں ہیں یا ان کے جو تعلیمات ہیں اس کے ماہر تھے. تو وہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑا. یعنی اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کی فوج سے بچنے کے لیے سمندر کی جانب گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑ دیا اور آپ گزر گئے، اور جب فرعون فوج کے ساتھ گزرنا چاہا تو ہلاک کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ ظاہر فرمایا تھا جس میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ سلامت رہے اور فرعون ڈوب گئے. تو فرمایا کہ جس نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑا. تورات میں یہ لکھا ہوا ہے اپنے رب سے ڈر، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، صلہ رحمی کر، تیری عمر دراز ہوگی، تیرا معاملہ آسان ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اور تیری مشکل ٹل جائے گی. یہ برکتیں ہیں صلہ رحمی کی، عمر کی درازگی، معاملے میں آسانی اور مشکلوں کا ٹل جانا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی جگہ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. یہ تو تورات کا مضمون تھا. خود قرآن میں بھی اس حوالے سے جو آیات آئی ہیں وہ کچھ ذکر کی جا رہی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، سورۃ النساء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ارحام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ارحام یعنی رشتے، ارحم سے ہے یہ ماں کے پیٹ سے، کیونکہ رشتوں کا منبع ماں کا پیٹ ہے. اور فرما رہے ہیں یعنی ارحام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو. یہ معنی ہے اس کے. اور ایک آیت میں ارشاد ہے وآتی ذی القربی حقہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 سے ترجمہ، یعنی انہیں ان کے صلہ اور احسان کا حق دو، یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. تو رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ صلہ رحمی، ان کے ساتھ مل جل کے رہنا. اور ایک آیت میں ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ترجمہ ہے اللہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی بشارت کا حکم دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان اور درگزر کا حکم دیتا ہے. عدل و احسان کی تفسیر ہے یہ. وہ ایتاء ذی القربی فرمایا، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے.
تین چیزوں کا حکم دیا، تین چیزوں سے روکا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، یہ مشہور آیت ہے جو خطبے میں، جمعے کے دوسرے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ہم سن تو لیتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ ایسی جامع آیت ہے کہ جس میں دین کا سارا خلاصہ اللہ نے بیان فرما دیا، اس واسطے اس آیت کا انتخاب کر کے خطبے میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایتاء ذی القربیٰ، اور اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ رشتہ داریوں کو دیتے رہنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنے کا۔ اور تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، عدل، انصاف اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ اور تین چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، وہ کیا ہے اسی آیت میں؟ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ فحشا کسے کہتے ہیں؟ اس کے معنی، اور اللہ روکتا ہے، منع کرتا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا کن چیزوں کو؟ فحشا کو، منکر کو اور بغی کو۔ تو فحشا کی تفسیر میں آیا ہے، اس سے مراد گناہ ہے، ہر گناہ اس میں آ گیا۔ اور منکر سے مراد جو شریعت اور سنت سے ثابت نہ ہو، منکرات کہتے ہیں اس کو، ناپسندیدہ عمل، یعنی کراہیت جس سے ہو۔ البغ کے معنی ہے لوگوں پر تسلط حاصل کرنا، زبردستی کسی پہ مسلط ہو جانا، بغاوت سے ہے وہ بغ، سرکشی کرنا، جیسا اولاد ماں باپ کی سرکشی کرے، بیوی شوہر کی سرکشی کرے، غلام آقا کی سرکشی کرے، رعایا بادشاہ کی سرکشی کرے۔ یعظکم کے معنی ہے واس، اللہ تم کو واس کرتا ہے، ڈراتا ہے اللہ تم کو، یعنی ان تینوں چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے اور تین چیزوں سے روکتا ہے۔ یہ کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں جو بیان کی ہیں، تین کام کرنے کے اور تین کام نہیں کرنے کے، نصیحت کے لیے تم کو۔ تو نصیحت پہ کوئی عمل کرا تو اس کے فائدہ ہے، جو عمل کرا نہیں کرا تو نقصان انہیں اٹھائیں گا۔ اب آئیے آگے فرماتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ علم ظاہر کریں اور عمل نہ کریں، یعنی علم تو رکھتے ہیں کیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، سچ بولنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، سود کھانا حرام ہے، علم ہے تقریباً باتوں کا، مسلمانوں کے علم ہے، کس کو نہیں ہے؟ لیکن جہالت غالب آ گئی ہم پہ، علم رکھتے ہوئے بھی عقل اور شریعت کو پامال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہالت۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ علم ظاہر کریں اور عمل نہ کریں اور زبان درازی کریں، یعنی باتیں تو بڑے بڑے کریں لیکن عمل نہ کریں، دلوں میں بغض رکھیں لوگوں سے، یعنی حسد کی وجہ سے بغض ہوتا، کسی کو برا سمجھنا شروع کر دینا، پھر اس سے دل میں پکڑ لینا کوئی بات، اناد رکھنا، قطع رحمی کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور لعنت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، بندہ اپنے عمل سے نہیں، اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا، اور رحمت سے دور ہو جائے گا تو پھر کہاں جائیں گا؟ تو قطع رحمی کریں تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ تو بندہ بہرا بولے تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیے، آپ کو اندھے دکھ رہے ہوں، بہرے دکھ رہے ہوں، مطلب کیا ہے؟ اندھا اور بہرا سے عقل مارے جاتی ہوں۔ دیکھتے بھی ہیں تو جانور بھی تو دیکھتے ہیں، پرندے بھی تو سنتے ہیں، لیکن انسان جیسا سن اور دیکھ کے سمجھتا علماء سمجھتے۔ تو ایسے ہی لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں اور اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، ان کی بھی ایسے جانوروں کے جیسی ہے کہ دکھتا تو صحیح، کھانا دکھتا اپنا کھا لیتے جانوروں کے جیسا، اپنے پیسے دکھتے کما لیتے، جو بھی پیشے میں ہے اس میں لگے رہتے، لیکن دین کے حوالے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہوں، ویسی ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اچھا، قطع تعلقی کی سزا کہتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقی سے مراد کون ہے یہاں؟ یہ جو کتاب ترتیب دی ہے ان کا نام ہے نصر بن محمد ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، 1200 سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے تقریباً۔ تو وہ حضرت یہ کتاب ترتیب دیے، تو اس میں حضرت فرماتے ہیں فقی رحمۃ اللہ علیہ کہ یحییٰ بن سلیم بزرگ ہیں، کہتے ہیں مکہ میں خراسانی شخص تھا، خراسان ایک مقام کا نام ہے، ایک خراسانی شخص تھا جو کہ نیک آدمی تھا، اور لوگ اس کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ دیکھو، نیک ہونے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ لوگ اعتماد کرنا، داڑھی، ٹوپی، تقریر، ڈنڈا، کنٹے کا نام نیکی نہیں ہے، لوگوں کو آپ پر اعتماد ہو۔ تو کب ہوتا؟ آدمی معاملات میں صحیح رہا، کوئی نماز پڑھ رہا جھوٹ بول رہا تو نیک آدمی نہیں ہے۔ خالی نماز پڑھنے سے کوئی بھی نیک نہیں ہوتے۔ نماز اثر کیا کری آپ کے کیریکٹر پہ؟ نماز آپ کی شخصیت پہ کیا اثر پیدا کری؟ وہ اصل ہے نا بھائی۔ ایک آدمی بہت ذکر کر رہا، ذکر کیوں کرنا ہے؟ تقرب اللہ پیدا ہونا نا، تو اللہ کے قریب اپنے کو محسوس کرا والا جھوٹ بولیں گا، بے ایمانی کریں گا، دھوکے بازی کریں گا، لوگوں کو ستائیں گا، رشتہ داریاں کاٹیں گا، ذکر کا اثر کیا ہوا آپ کی ذات کے اوپر، آپ کی شخصیت کے اوپر، آپ کے کردار کے اوپر، وہاں پہچانے جاتے آپ۔ تو بہرحال وہ نیک آدمی تھا، تو لوگ اس کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے اس کے پاس 10,000 دینار امانت رکھوائے، اس زمانے کی بہت بڑی رقم ہے، سونے کے سکے کو بولتے دینار، 10,000 دینار 10 لاکھ سمجھو۔ اور وہ شخص اپنے کام سے چلا گیا، پیسے رکھا کے۔ وہ شخص جب مکہ آیا تو، یعنی کچھ سفر پہ کئی دن کے لیے چلے گئے انہوں، وہ شخص جب مکہ آیا تو خراسانی مر چکا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، جس کے پاس امانت رکھائے تھے۔ تو اس نے اس کے اہل و اولاد سے مال کے بارے میں پوچھا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کے پاس میں پیسے رکھایا تھا یہ، تو انہیں معلوم نہ تھا، بولے ہم کو نہیں معلوم، ابا بولے نہیں ہمارے۔ تو اس واسطے اور ایک مسئلہ یہاں معلوم ہوتا، کسی کے پاس رکھائے کرائے تو گواہ بنا لینا بہت ضروری ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ لکھائی پڑھائی کر لینا۔ یہ اس واسطے کہ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں، ایسے ہی انسان کی زندگی میں کئی ایسے موقع آتے کہ زندہ بھی رہا تو ثبوت نہیں ہونے کی وجہ سے محروم ہو جاتا اپنے حق سے۔ تو ہمیشہ ہمارے دین کا حکم ہے، کرایہ داری، مکانداری ہو، لین دین ہو، کچھ بھی ہو، لکھائی پڑھائی کر لو۔ تو مال کے بارے میں پوچھے تو انہیں معلوم نہ تھا ان کے بچوں کو، تو اس شخص نے مکے کے فقہا سے پوچھا کہ بھائی ایسا مسئلہ ہو گیا، ان کے والد صاحب کے پاس رکھایا تھا، ان کا انتقال ہو گیا اور بچے نہیں جانتے، بول رہے میں کیا کروں، کیونکہ چھوٹی موٹی رقم بھی نہیں ہے چھوڑ دینے کہ جو کہ اس دن اکٹھے ہوئے تھے، یعنی مکے میں جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے پوچھا
تو میں نے فلاں کے پاس 10,000 دینار امانت رکھوائے تھے، وہ مر گیا، میں نے اس کی اولاد اور اہل سے پوچھا، انہیں معلوم نہیں، تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ بولے تو اب علماء بھی کیا فیصلہ کریں گے بھائی، ثبوت کچھ ہے تو مقدمہ ڈالو بولیں گے، اب نہیں ہے تو کیا جھگڑو بولیں گے، جا کے گالی گلوچ کرو بولیں گے۔ تو علماء بولے، وہ کہنے لگے ہمیں امید ہے کہ وہ خراسانی اہل جنت میں سے ہوگا، کیونکہ امانت دار آدمی تھا، نیک آدمی تھا، تو آپ جاؤ کیا کرو، جب تہائی بولتے 1/3 یا نصف بولتے آدھی رات گزر چکی تو وہ چاہے زمزم پر آیا، یعنی کیا بولے کہ زمزم کے کنویں کے پاس جاؤ اور اس میں جا کے پکارو، اس میں جھانکو اور پکارو، تو انہیں جا کے ویسی کرا، اس میں جھانکا اور پکارا، اے فلاں ابن فلاں میں امانت رکھوانے والا ہوں۔ ایسا اس نے 3 راتوں تک کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ 3 رات جا کے پکارو بولے علماء کہ بھائی وہ رقم دیے تھے، اس کا کچھ حل نکالو، میری بڑی رقم ہے تو کنواں زمزم کا، تو یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، ایک روحانی طریقہ ہے یہ۔ اس نے آ کر فقہا کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا، 3 دن پکارا میں، آواز نہ پکارا، تو وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، نیک آدمی تھا تو آواز آنا تھا، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے نہ ہو جائے۔ اب جنت کے لوگوں کے اڈے پہ تو آواز نہیں آئی، تو اب پھر کہاں دوسرا ہی ٹھکانا ہے، اہل جہنم میں سے نہ ہو جائے۔ بولے یمن جاؤ، وہاں ایک وادی ہے جسے برہوت کہا جاتا ہے، جس میں ایک کنواں ہے، جب تہائی یا نصف رات یعنی پو یا آدھی رات گزر جائے تو اس میں جھانک کر وہاں بھی ایسی پکارو بولے۔ تو اس نے کہا اے فلاں ابن فلاں میں امانت رکھوانے والا ہوں۔ جب اس نے ایسا کیا تو پہلی ہی پکار پر جواب ملا، اللہ اکبر، یعنی وہ جہنمیوں کے کانٹیکٹ کرنے کا کنواں تھا سمجھو۔ تو وہ کہنے لگا تیرا ناس ہو، یعنی امانت رکھا ہے سوال والے، ہائے تیرے پہ افسوس، تجھے یہاں کس نے بھیج دیا، یعنی نیک آدمی تھا تو دیندار تھا، دیندار تھا۔ تو وہ کہنے لگا میرے گھر والے خراسان میں تھے، رشتہ دار، اماں بابا بہنا کون تھے نہیں معلوم، میں نے ان سے قطع تعلقی کی حتیٰ کہ میں مر گیا، تو اس کے بدلے میں مجھے اللہ نے اس جگہ پھینک دیا، اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی، نمازی امانت دار ہے، انہوں پیسہ نہ ڈوبائے نا، امانت دار ہے، دوسرے بہت سے نیک کام کیے، لیکن ایک بڑی خرابی کیا تھی بولتے رشتہ داریوں سے کانٹیکٹ کٹ کر لی، اماں سے، باوا سے، بہن سے، بیوی کے رشتہ داروں سے، سب آتے اس میں۔ اب وہ کون ذکر نہیں آیا، مگر مراد کیا ہے، رشتہ داروں سے ان کا تعلق خراب ہو گیا تھا اور انہوں خرابی چ رکھے، مرنے سے پہلے اپنے اصلاح نکل لیے۔ باقی تیرا مال، وہ صاحب کی روح کہنے لگی باقی تیرا مال وہ اسی طرح ہے، میں نے تیرا مال اپنے بیٹے کے سپرد نہ کیا، میں نے اسے فلاں گھر میں دفن کر دیا، تو میرے بیٹے، تو اس سے اور ایک بات پتہ کیا چلی، ہمارے پاس کوئی امانت وغیرہ رکھا ہے تو ہم بھی گواہ بنانا کسی کو، امانت ہم رکھا رہے ہیں بھی تو گواہ بنانا، ہمارے پاس کوئی امین بنائے ہم کو تو بھی گواہ بنانا، بیٹے ہے بیوی ان کو بول دینا دیکھو بھائی یہ فلاں کے چیزیں ہیں، یہ فلاں کے پیسے دیکھو، فلاں کے ڈاکومنٹ ہے دیکھو، یا لکھ دینا اس پہ کیا کہ یہ فلاں کی امانت ہے، یہ تاریخ کو رکھا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی ہمارے ساتھ بھی ہوگا، مر گئے کرے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن اگر امانت اس کی نہیں ملی تو ہو سکتا ہے جہنم میں بھی چلے جائیں۔ تو اس واسطے پہلے تو امانت اپن رکھ سکتے ذمہ داری سے، تو لینا، نہیں تو لینا بھی نہیں، کیونکہ نہیں لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، کئی کو امانت نہیں لیا بلکہ پوچھوں گی کیا، لے لیے تو پوچھے کہ ادا کرے نہ کرے، واپس کرے نہ کرے۔ کئی عورتیں ہیں ذرا پہن کے دیتی ہوں اماں زیور دے، ذرا کپڑے دے، لے جاتے، بے پرواہی سے اگر کر دیے تو اللہ معاف کرے، نہیں کر کے میرے پاس واقعہ ایسے تعویذوں کو آتے ہیں لوگوں تو بہت سے بھیدا کھلتے۔ تو ایک خاتون آ کے بولے ہمارے ننند ہے، میرے کو ذرا سونے کا ہار دیو، میں دعوت میں جا رہی ہوں، پہن کے آتی ہوں، بلکہ لے کے گئے، مگر تو دے رہے میں جب بہت لڑی تو بولے میں رہن ڈال دی، میرے کو پریشانی تھی، میں چھڑاؤں گی تو دیتی ہوں، تمہارا کیا کرتے کر لو بولے کرتے۔ تو ایسے ایسے حرکتیں ہیں بھائی مسلم معاشرے میں، کوئی غلط نہیں سمجھتے، کوئی برا نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی کئی گھروں میں ہے، کوئی دعوت ہوئی، فنکشن ہوا، تحفے تحائف آئے، ننند صاحب آ کے بولتے کہتے میرا ننند کا حق رہتا ہے اس پہ، بولتے کہتے لے کے چلے جاتے اٹھا کے۔ اب بیچاری انہیں بہو رہتی، کیا کر لیں گے، گھر میں کچھ زیادہ کری تو لاتا مار کے نکال دیتے ہیں ہمارے پاس، جھگڑا کر کے نکالتے، باوا کے پاس سے لانے کے بجائے آئے سو لے دی تو بولتے۔ تو اس واسطے یہ ایسی بہت بری چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک بھی اگر ہے تو بری بات ہی ہے نا، بری بات تو بری ہے، ایک رہو، 2 رہو، 10 رہو۔ تو بولے کہ فلاں گھر میں دفن کر دیا، تو میرے بیٹے سے کہیو کہ وہ تجھے میرے گھر میں داخل کر دے گا، پھر گھر میں جا کر کھدائی کرنا، تمہیں تمہارا مال مل جائے گا۔ تو واپس پلٹا، چنانچہ اس نے اپنا مال صحیح سلامت پایا۔ ہاں، تو یہ سارے واقعے سے جو بات اصل سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آدمی کا ذاتی طور پہ نمازی نیک ہونا کافی نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کا اس کو خیال رکھنا ہے، اس میں سے ایک ہے رشتہ داریوں کا لحاظ۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رشتہ داروں کے قریب موجود ہو تو اسے چاہیے کہ ان کے ساتھ تحفے تحائف اور ملاقات کے ذریعے صلہ رحمی کرے۔ اب صلہ رحمی کیسا کرنا وہ بتا رہے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے قریب موجود ہو تو کیا کرنا، جاتے آتے رہنا، گئے تو خالی ہاتھ نہیں جانا۔ اور یہ ہر تعلقات میں رشتہ داریوں کا تو بہت حق ہے نا، لیکن خالی رشتہ داریوں کے تعلقات رہتے، دوست احباب رہتے، استاد شاگرد رہتے، مرشد مرید رہتا، تو ہر ایک تعلقات کے اندر یہ چیزوں کا لحاظ میں سے تعلقات ٹائٹ ہوتے۔ اس کو بولتے کیا بولتے، آپ کے نگہداشت کرنا تعلقات کی، اس کو بولتے مینٹیننس۔ جیسا آپ دیکھو ایک بلڈنگ بنا دی ہے، اب وہ بلڈنگ کو نہ چننا کر رہے ہیں، نہ صفائی کر رہے ہیں، نہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو خراب ہونا شروع ہوتی۔ تو ایسے رشتہ داریوں کا بھی معاملہ ہے، تعلقات کا بھی معاملہ ہے، مینٹیننس ہوتا رہنا۔ کیا مینٹیننس ہے اس کا، یہ ہے کہ ان کے ساتھ تحفے تحائف اور ملاقات اچھے برے وقت میں گائے صحیح جاتے آتے رہنا کے ذریعے صلہ رحمی کرے۔ اگر مال کے ساتھ تعلقات نہیں جڑ سکتا، آپ دینا لینا نہیں ہو سکتا، اپنے حالات نہیں ہیں، بخل کی وجہ سے نہیں، اگر کوئی بخل کی وجہ سے نہیں دے رہا تو گناہ گار، حالت نہ رہتے باجنوں کی، تو ویسا آدمی ہے کہ جس کے پاس کچھ دینے دلانے نہیں ہے رشتہ داروں کو، تو ملاقات اور کاموں میں ہاتھ بٹا کر تعلقات جوڑے رکھے، ملتے رہنا،
اور ان کا کچھ ہاتھ بڑھا دینا, گھر خالی کر رہے ہیں, سامان اٹھا دیے, یا پھر جو ہے کچھ بھی ان کا کام کر دیے, کچھ ہونا ہے کیا سودا سلوک پوچھ کے لا کے دے دیے. فون پوچھ رہے ہیں جی, پہلے تو کوئی بھی پہچانت رہی تو لوگ آپ پوچھ کے مدد کرتے تھے, اب پوچھے تو جان پہ پڑ جاتے, بلکہ پوچھ رہے نہیں, بلکہ منہ کھول کے بولے بات بھی نہیں کرتے, کئی جنے تو رشتہ داریوں کی دہائی بھی دیے تو نہیں کرتے. اور کاموں میں ہاتھ بڑھا کر تعلقات جوڑے رکھے. اگر غائب ہو یعنی ساتھ نہیں ہے, شہر میں نہیں ہے, محلے میں نہیں ہے, یعنی موجود نہ ہو, تو خط و کتابت کے ذریعے تعلق استوار کر رکھے. اب آج کل تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا, اب خالی مردوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے. دنیا میں تو ہر ایک سے ہو جا رہا, جبکہ مردوں سے نہیں ہو رہا. مردوں سے کیا کانٹیکٹ ہے, ان کو دیکھ کے اپن بھی آنے والے سمجھنا ان کے پاس, ہم بھی جانے والے, ہمارا بھی ان کے ساتھ ٹھکانہ بننے والا ہے. اور اس سے آگے کی بھی چیزیں ہیں, کشف قبور وغیرہ بعض لوگوں کو شوق رہتا, تو کشف قبور خالی ایک فن کے طور پہ سیکھنا کمال کی بات نہیں ہے. کشف قبور اگر کوئی سیکھ رہا عبرت کے لیے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بتا رہا ہوں یہ کہ زندوں سے رکھو تعلقات, مردے تو دور کی بات. الحمدللہ ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے جو بڑے تھے, آپ دیکھو ان کے طریقے کتنے اچھے تھے. یہ جو زیارتاں, چہلما, عبرتیاں کئی کو لگا کے رکھے. زندے تو زندے مردوں کا بھی خیال کرتے تھے لوگ, مر کے بعد بھی ان کا حق ادا کرتے تھے. ایصال ثوامہ کر کے بزرگان دین کے اعراض جو ہوتے کیوں کرتے تھے, اللہ والوں کی جو خدمات رہی, ان کے جو احسانات ہم پر, اس کو یاد کرو, ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کرو, ان کی یاد مناؤ, ان کے تذکرے کرو. اللہ کی رحمتیں بھی برستی اور لوگوں کو پتہ بھی چلتا. سب ختم ہو جا رہا. اس کی ایک وجہ تو حب دنیا ہے, دوسرے بدعقیدگی ہے. بدعقیدہ لوگ, جتنے یہ جو بدعقیدہ قسم کے یا باطل قسم کی قوتیں ہوتی ہیں, ان کے پاس سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہوتا ہے پروپیگنڈا. کیونکہ انہوں باطل رہتے ہیں نا, تو حق کو چھپانا ہے تو پروپیگنڈا کرنا ضروری رہتا. تو جتنے بھی ہے دنیا میں آپ دیکھو, یہ امریکہ, یہ جتنے بڑے بڑے شیطان ہیں, ان کا پورا کام پروپیگنڈے پہ. ایسے ہی ہمارے پاس جو بدعقیدہ حضرات ہیں, ان کا سب سے بڑا ہتھیار پروپیگنڈا ہے. سامنے والے کو اتنا بکوا کرو, نروس ہو جانا انہیں, ارے ہاؤ بھائی میں غلط تو نہیں ہوں, ہمارے بڑے غلط تو نہیں تھے, سب کرے سو, ایسا دماغ میں بیٹھاتے. تو اس کی وجہ ہماری کم علمی, کم عقلی ہے. ہم اہل علم لوگوں کی صحبت میں بیٹھے, کوئی اللہ والوں سے جڑے ہوئے رہے, اپنی نسبتیں مضبوط رہی, عقیدہ مضبوط رہا, تو کون آپ کو جو ہے اپنے عقیدے سے ہٹا سکتا جی. اب یوں آپ ہر ایک کی بات کو میں غور کروں گا, غور کرنے میں کیا آ رہا ہے بولے تو پھر اسلام کے خلاف بھی بولنے والے ان کی بھی سنو, معاذ اللہ, جن کے جہنم میں جاؤ. رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے بھی کیا بول رہے ہیں, سنتا ہوں تو اس نے بولتے کیا, معاذ اللہ. تو ہم ایک مرتبہ کوئی عقیدے پہ آ گئے تو بس مر جانا اس کے اوپر, مگر شرط یہ ہے کہ وہ صحیح عقیدے پہ رہنا. پہلے طے کرنا, تحقیق کر لے کے. اور اہل سنت والجماعت باطل یعنی سب سے حق پہ جو جماعت ہے اہل سنت والجماعت ہے, اس کے علاوہ جتنے باطل ہیں. تو جب آپ اہل سنت کو قبول کر لیے, ان کے عقیدے جاننا اور اس کے اوپر جمے رہنا, اس کے اوپر خاتمہ ہو جانا. کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ماننا ہے نا زندگی میں. ایک آدمی تو یہ بات تسلیم کرتا, کوئی بھی عقیدے کو مانتا ہوں گا ہر آدمی, تو ہم کو بھی ایک عقیدے کو ماننا ہے. تو اپنے عقیدے پہ تو پہلے ایمان لاؤ, پہلے اپنے عقیدے کو تو مان لو, اس کے بعد مجھ میں جم کے رہو. اس کے اوپر اگر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخشیں گا. نہیں آپ ان کی بھی سنتا ہوں, ان کی بھی سنتا ہوں, قرآن بول رہے ہیں, حدیث بول رہے ہیں, تو قرآن تو یہ قادیانی بھی بولتا. قادیانیاں کیا قرآن کے علاوہ استدلال کرتے, بات نہیں کر سکنا. بڑے بڑے ہمارے مولویوں کی ہوا اتر جانا, ایسے استدلال کرتے ہیں, قرآن کی آیت کا جو آپ مفہوم لیتے اس سے ہٹ کے ایسا مفہوم بتاتے, چکرا جانا. بہت ہی اللہ جس کو بچائے, قابل ہے, لائق ہے, تو انہیں ان کو سمجھتا. یا پھر ایسا ایماندار ہونا کہ تیری سننے نہیں ہے, میرے کو سننا کیوں ہے, آپ کیوں تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں اپنے دین کے اندر, جب آپ ایک چیز پہ جو حق ہے جمے ہوئے. تو مختصر یہ کہ کیا بول رہے ہیں کہ تعلقات کو خط و کتابت کے ذریعے استوار یعنی مضبوط رکھے. اگر ان کے پاس جا سکتا ہو تو جانا افضل ہے. خالہ ہے, پپو ہے, ماموں ہے, سسرال رشتہ دار ہے, دوست احباب ہے, مرشد ہے. مرید کے پاس بھی جا سکتا, مرشد ایک دم ملنے کیوں نہیں جا سکتا. ارے میں جا رہا تھا, میں یاد آ گئی تمہاری, ہوتا ہے ایسا کبھی. مرشد کیا سمجھتا, مرید ہی چاہنا. ہاں چلو بھائی مصروفیت ہے, کوئی اور وجہ ہے تو الگ بات ہے, ورنہ ہر تعلقات کی حقوق ہے, ہر تعلقات. بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ رکھنا, جتنے اپنے بڑے ہیں, عمر میں بڑے, علم میں بڑے, رتبے میں بڑے, تقوی میں بڑے, خاندان میں کوئی بڑے, ان کا ادب کرنا. اور ہر آدمی کے ساتھ رہتا ہے, ان کے کچھ نہ کچھ بڑے رہتے ہیں نا, چھوٹے جو رہتے ہیں ان کے ساتھ شفقت کرنا, تو اس سے تعلقات اچھے رہتے. تو اب نہ بڑوں کا ادب کرنا چاہ رہے ہیں, نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا چاہ رہے ہیں, پھر اپنی ضرورت رہی وقت سے ہماری مدد کرنا. کیسا کرتے جی, تعلقات اچھے رہنا. دیکھو کنیکشن جڑا ہوا رہا تو کرنٹ آئے گا نا. آپ روز روز وائر کاٹتے جا رہے ہیں, کرنٹ کیوں نہیں آ رہا, کرنٹ کیوں نہیں آ رہا, میرے کو لائٹ کی ضرورت ہے, میرے کو پنکھے کی ضرورت, کہاں سے آتا, کرنٹ صحیح آنا بولتا, وائرنگ صحیح رہنا. تو تعلقات ایک سے اچھے رکھنا, محبت سے ملنا جلنا, لوگوں کو برداشت کرنا سیکھنا. کوئی کچھ بھی بول دیا, میرے کو برداشت نہیں ہے, میں نہیں ملتا. خاص طور پہ نوجوانوں میں, ارے پیچھے پڑے ہوئے رہتے, میں صورت نہیں دیکھتا, جاتے نہیں ان کے پاس, میرے سے نہیں ہوتا, ایسے باتیں کرتے. دنیا میں ہر انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, اللہ یہ نظامی جیسا بنایا. تو تعلقات جوڑے رکھنے سے دنیا کے بھی فائدے ہیں, آخرت کے بھی فائدے. صلہ رحمی میں 10 خصلتیں ہیں, کہتے رشتے جوڑنے میں. صلہ رحمی میں 10 اچھی خصلتیں. ایک اس میں اللہ کی رضا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا. وصل الارحام, اللہ رسول حکم نے فرمایا. تو جب اللہ رسول کوئی بات پہ حکم دیے, آپ کریں گے تو خوش ہوتے, ناراض ہوتے. مت کرو بولے سو کام کرے تو ناراض ہوتے, کرو بولے سو کام کرے تو خوش ہوتے. تو کرو بولے سو کاموں میں اہم کام یہ ہے کہ رشتے جوڑو. تو اس سے کیا ہے, اللہ رسول کی رضا ہے. دوسرے, لوگوں کو خوش کرنا ہے, کیونکہ رشتے ناتے جو جوڑ کے رکھتے لوگوں سے خوش رہتے. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے. سنیں حدیث کبھی ہے, مومن کو خوش کرنا بہترین. تو خوش کیسا ہوتا, انہیں اچھی بات کرنے سے خوش ہوتا, غیبت نہیں کرنے سے خوش ہوتا, ہاں اس کے ساتھ مل جل کے رہنے سے خوش ہوتا, اس کے اچھے برے میں شریک ہونے سے خوش ہوتا. تو مومن کا دل خوش کرنا نیکی سمجھ کے کرنے کی کبھی کوشش کرتے. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مومن سے بات کرے تو مسکرا کے بات کرنا بھائی, کیونکہ مسکرا کے بات کرنا, خندہ پیشانی بولتے اس کو, ویلکم انداز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے, فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے,
اس میں ملائکہ کی بھی خوشی ہے کہتے ہیں، کیونکہ وہ صلہ رحمی سے خوش ہوتے ہیں۔ چوتھے، اس سے مسلمان اس کی تعریف کریں گے، ارے بہت اچھا آدمی ہے بھائی، رشتہ داریوں کا بڑا لحاظ کرتا، تعلقات کا بڑا لحاظ کرتا، بڑے آئے تو ادب سے بیٹھیے بولتا، اپنی جگہ دے دیتا، چھوٹے آئے تو ان کو بلاتا، چاکلیٹ دیتا، ہنستا بولتا، کچھ تو بھی اچھا کرتا، تو کوئی بھی پسند کرتے ایسے آدمی کو۔ پانچویں، اس سے ابلیس کو دکھ اور غم پہنچتا ہے، اللہ کا دشمن ہے نا ابلیس، تو اس کو تکلیف پہنچانا کیسا پہنچتا، انہیں چاہتا رشتے ٹوٹنا، لوگ لڑ لیتے رہنا، شر اور فساد ہونا، اور آپ جب رشتے جوڑ لیں، تعلقات جوڑ لیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہراسمنٹ ہوتا ہے اس کو۔ چھٹے، عمر میں اضافہ ہوتا، حدیث میں آیا صلہ رحمی سے۔ ساتویں، رزق میں برکت ہوتی، حدیث میں آیا بھی۔ آٹھویں، مردوں کو خوش کرتا ہے، مرحومین کو، کیونکہ آبا و اجداد صلہ رحمی اور قرابت سے خوش ہوتے ہیں۔ اب آج کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو نہیں بولوں گا میں، ہمارے جو بڑے گزر گئے انہوں ضرور خوش ہوتے، کیونکہ آج کے تو عورتیں ذرا مسئلہ ہوتے الگ کر دو، ساتھ نہیں رہتے، ملنا نہیں ہے، تعلقات نہیں رکھنا ہے، یہ فارمولے پہ عمل پیرا ہے۔ اب مرداں بھی ہوں گے بعد سے بھائیوں سے نہیں ملنا کرنا، لیکن زیادہ عورتوں میں دیکھنے میں آتا ہے، اور خاص طور پہ سسرال عورتوں میں، ننند بھاوج کو نہیں دیکھنا چاہتی، ساس بہو کو نہیں دیکھنا چاہتی، چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے ہوں دو، موقع ہونا خالی بس۔ آج کل تو ایک ہی چل رہا بھائی، پہلے کے لوگوں کو ساسا نہیں ستائے، ہر زمانے میں 27 ساس قیامت تک ستائیں گی، اللہ محفوظ رکھے، لیکن یہ چل رہا نظام ہے، تو وہ لوگ کیا ایسی کر لیے، برداشت کر کے رہے، پھر ایک دن انہوں بھی ساس بنے، تو ان کو کیا چاہیے تھا، اپن جو دکھ اٹھائے ساس سے، اپن ساس بن کے کسی کو نہیں پہنچا، انہوں بھی وہی منتقل کرے جراثیم، تو یہ سلسلہ چلتے رہیں گا، یہ کیسا ختم ہوگا؟ اب کوئی اللہ والی بن جائیں گی کبھی، جو بہت مشکل ہے، تو انہیں بولیں گی کہ نہیں میں اذیت دیتی ہوں، نہیں کسی کو دعا دیتی ہوں، تو اللہ ویسے بنائے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، تو مردوں کو خوش کرتا ہے انہیں، مرحومین کو، اس سے کیا پتہ چلا، مرحومین کو معلوم ہوتا میرے بچے مل جل کے رہ رہے ہیں، رشتہ داریوں کا خیال کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ 9، مودت میں اضافہ ہوتا ہے، مودت بولتے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب خوشی و غمی کا موقع ہوتا ہے تو سب اکٹھے ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس سے مودت بڑھتی ہے، ارے میرے غم میں آئے بھائی، ابا بیمار تھے وقت آئے بھائی، میرے گھر خالی کرتے وقت آ کے ہاتھ بٹائے بھائی، ایسا تو محبت نہیں ہوتی، فطری طور پہ ہوتی ہے۔ اب کم ظرف رہا تو الگ بات ہے، مگر کوئی ذرا سا بھی ظرف رکھنے والا رہا، کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ سلوک کرا تو نہیں بھولتا، نہیں میں بھی کرتا ہوں بولتا بدلے میں۔ 10ویں بات، موت کے بعد اجر میں اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی سے، کیونکہ لوگ جب بھی اس کی موت کے بعد اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ 10 جو ہے فائدے۔ اب آئیے اور ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس دن وہی سایہ رہے گا اور کوئی بھی نہیں، نہ ابر رہے گا، نہ اور آسمان، نہ کوئی ستارے، نہ سیارے، عرش کا سایہ رہے گا۔ تو ایک کون ہے؟ صلہ رحمی کرنے والا، اس کی عمر بھی لمبی کر دی جاتی ہے اور قبر اور رزق میں بھی کشادگی کر دی جاتی ہے۔ دوسرا، وہ جو عرش کے سائے میں رہیں گا، وہ عورت کہ جس کا خاوند یتیم بچے چھوڑ کر مر جائے، پھر وہ ان کی پرورش کرتے کرتے انہیں مالداری تک پہنچا دے، یا وہ عورت مر جائے، تو وہی عمر لگا دی انہیں، دوسری شادی کر سکتی تھی نہیں کری، اپنے بچوں کا خیال کر کے اپنی جوانی ان کے پیچھے لگا دی، تو ویسی عورت کے لیے یہ ثواب۔ تیسرے، وہ آدمی جو کھانا پکا کر یتیموں اور مسکینوں کی دعوت کرے، تو ویسے شخص کے لیے بھی اجر ہے۔ 2 محبوب قدم کہتے ہیں، یعنی پسندیدہ قدم اٹھانا، کیا ہے وہ؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قدم ایسے ہیں کہ بندے کے اقدام سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک، فرض نماز کی طرف قدم جو اٹھاتا ہے نا، تو اللہ خوش ہوتا ہے، میرا بندہ آ رہا میرے پاس، میرے جوار رحمت میں آ رہا، بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ دوسرے، قریبی رشتہ دار کی طرف قدم، یعنی ملنے جو جاتے اپن چچا سے، ماموں سے، خالہ سے، پھپھا سے جو ملنے قدم اٹھاتے نہیں، تو وہ قدم پہ اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ایک کا تعلق اللہ کے حق سے جو نماز ہے، دوسرے کا تعلق بندوں کے حق سے جو صلہ رحمی ہے، اس واسطے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان پر مداومت بولتے ہمیشگی کرے تو اس کی نیکیوں میں بلند پہاڑوں کے مثل اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے رزق کو اللہ کشادہ کر دیتا ہے۔ ایک، جو ہمیشہ صدقہ خیرات کرے، چاہے کم کرے یا زیادہ، حالات اچھے خوب کر رہے ہیں نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس میں سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں میں پہاڑوں کے برابر اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے، جو ہمیشہ صلہ رحمی کرے، چاہے کم کرے یا زیادہ، یعنی کبھی موقع نہیں ہے، مصروفیت ہے، لیکن پھر بھی کم وقت دے رہے ہیں، لیکن جا رہے ہیں رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، اور فری ہے، چلو بھائی آج رشتہ داروں کا دن ہے، تو اس کا طریقہ بنانا پڑتا۔ بزرگوں کا طریقہ تھا، جمعے کی نماز کے بعد میں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے، معمول رہتا تھا، ہمارے خود بزرگوں کو ہم کہیں دیکھے، تو ایک معمول بنانا پڑتا، اس کو روٹین میں لانا پڑتا۔ اور یاد رکھو، دنیا بھی بہت سارے فائدے بھی ہے، انسان کیا سمجھتا ہے میرے کام صرف پیسے سے بنتے، کئی کام ایسے پیسہ ہوتے ہوئے بھی نہیں بن سکتے، کئی کام تعلقات سے بنتے، تو تعلقات کو مینٹین کرنا، تعلقات کی نگہداشت کرنے کے لیے صلہ رحمی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنا ضروری ہے۔ تیسرے، جو ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اس کے لیے بشارت ہے۔ چوتھے، جو وضو پر مداومت اختیار کرے اور پانی بہانے میں اسراف بھی نہ کرے، یعنی وضو پر مداومت بولتے وضو ٹوٹتے وضو کر لینا، اس کو مداومت بولتے۔ کئی لوگ ہیں پیشاب کو جاتے ہاتھ دھو لے کے کلی کر لے کے آئے، بھائی 2 وضو تو آپ وضو کے استعمال کر ہی لیے، اب رہ گئے باقی 2-3 وہ بھی کر لے، وضو چھوڑا تھا تو اس سے اچھا وضو کر لینا جب بھی طہارت کو جاتے، تو اس پہ وضو میں مداومت ہو جاتی۔ 5ویں، جو والدین کی اطاعت و مداومت کے ساتھ کرے، یعنی خوش کرنے کے ساتھ، ان کے ہمیشگی کے ساتھ والدین کی اطاعت کرے۔ تو یہ تھے صلہ رحمی کے فضائل اور خطا رحمی کی مذمت کے بارے میں کچھ باتیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، جیسا کہ حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کے لیے کیا ضروری ہے؟ مال خرچ کرنا، اب تحفے تحائف دو، یا ان کی کوئی تکلیف پریشانی دور کرنے کے لیے بچوں کی شادیاں ہوتے گھروں میں، یا پھر جو ہے کوئی بیمار ہو جاتے، کچھ بھی رہتا رشتہ داروں میں،
تو پہلے ان کو دینا. زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں پہلے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا. البتہ اگر زکوٰۃ ان کے لیے مانے ہیں، مثلاً سعادات ہے، تو کوئی دوسرے طریقے سے ان کی مدد کرو. یا پھر بعض فقہا بولے ہیں کہ ہیلے سے دے دو. ہیلا بول تو ڈائریکٹ اب نہیں دے سکتے نا، کسی کو دے کے بولو بھائی میری نیت تھی ان کو زکوٰۃ دینا، لیکن وہ زکوٰۃ ہے میں ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو مالک بنا رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھ رہے دے دو. بولتا ویسا بولے بعد میں لازمی باتیں انہیں دے دیتا، بہت ہی بغیر رہا تو اس میں اسٹارٹنگ کریں گا. نہیں تو عموماً دے ہی دیتا، پوری نہیں بھی دیا تھوڑی بھی دے دیا تو ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے. تو ایسا طریقہ وہ بتلائیں. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ مالی سلوک کرنا. دوسرے جسمانی طور پہ ان کی کوئی خدمت کر سکتے، دادا ہے، نانی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، کچھ کام بولے نہیں بھی بولے گئے، کچھ بھی ہاتھ بٹا دیے کر دیے، ایسا رہنا. رشتہ داریوں میں دیکھا دعوتیں ہوتے، ایک گھر میں قریبی رشتہ دار رہتے، سگا بھائی رہتا، اس گھر میں دعوت. اب اس کے بھائی کے بچے آئے تو مہمان کے جیسا آ کے بیٹھتے، مہمان ہی چھوڑ گے انہوں. لیکن رشتہ داری کا حق یہ ہے کہ ہاتھ بٹا دینا. گھر میں دستر بچھڑا، ہاتھ لگا دیے، کچھ کھلا کے کھانے کی چیزیں رکھ دیے، اٹھا دیے، شان کے خلاف سمجھتے، دعوت دے کے بولا کام لے رہے ہیں ہمارے سے، کام کرنے کو آئے کیا. اب عالم یہ ہو گیا مذہبی مجالس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ کام بول دیے تو ان کو تکلیف ہو جاتی. کئی تجربے ہوتے ہیں یہاں بلا کے لوگوں کو کام لینا ہمارا مقصد نہیں ہے، حالانکہ خانقاہیں تربیت گاہ ہیں اور یہاں کوئی کام کرے تو تربیت ہی ہوتی ہے اس کی. اس مقصد سے اگر بچوں کو کوئی یا کوئی سلسلے کے آدمی کو کام بول دیا تو ہاں دھونے والے کھلائے تو کیا پانی پلاؤ بولتے لوگوں کو، دسترخوان اٹھانے کو آئے ہم یہاں جھاڑو مار کے جائیں گے. ارے مت مارو بھائی، ہمارا اسٹاف ہے الحمدللہ مار لیتا. آپ کہیں بھی ہوں گے تو یہ سیکھو، انسان کچھ بھی کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ بٹانے کی عادت رہنا. تو اس سے کیا ہوتا، ہمارا بھی ہاتھ بٹانے والا کوئی پیدا ہوتا. ہم اگر ہاتھ بٹائے تو یہ کیا ہو گیا، خرابی آ گئی. وہ سائیکل بولتے ہیں اس کو. ایک چیز جب خرابی کی پیدا ہو جائے تو وہ وہی پھرتی رہتی وہاں، تو اس کو توڑنا پڑے گا نا. تو توڑنے کوئی نہ کوئی تو آ گیا پڑھنا، بلی کے گلے میں گھنٹی قربانی. 10 وقت آپ دستر پہ کھائے ہوں گے، ایک وقت کھلاؤ لوگوں کو. کھلاؤ بول تو پیسے چندہ کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، ٹھہر کے کھلاؤ، پانی پلا دو، برتن رکھ دو ان کے، اٹھا دو. دیکھو کیسا انسان کو سکون ملتا ہے اس سے. اصلاح ہوتی ہے اندر کی. یہ جو اندر کا غرور ہے نا، یہ بغیر ایسے کام کرے ٹوٹتا نہیں انسان کے اندر. میں بھی کچھ ہوں. سب سے بڑا فساد یہ ہے، شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا کیوں نہیں، میں کے جھگڑا ہے ہو تو وہی ٹوٹنے کے واسطے خانقاہ ہیں. اب وہاں آ کے نہیں ٹوٹا تو پھر خبر تک نہیں ٹوٹتا. خبر میں تو ٹوٹنے کا ہی نہیں، وہاں پہ ٹوٹ جاتے ہیں وہاں. لیکن زندگی میں ٹوٹنا ہے تو آدمی گھر میں جہاں گئے کچھ تو بھی چھوٹے موٹے کام کرنے کا عادی رہنا. میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں مولوی ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں، یہ کچھ بھی کام نہیں آتا. میں نہیں تو ہے بولنا کام آتا، کیونکہ تو ہے، رہے نام اللہ کا. کیسے کیسے آ کے چلے گئے. اور جتنے بڑے بڑے گئے ان کی زندگیاں دیکھو، تواضع ان کی ساری عاجز یہی تھی. آج دین کو ذرا سیکھ لیا، قرآن آ گئی، حدیث آ گئی، ذرا کوئی دین کے باتیں آ گئے بولتے انہیں سب تو نہیں ہوں گے لیکن آپ سے باہر ہو جا. تو دین اندر اترنا، دین زبان پہ رہنے کا نام دین نہیں ہے، اندر اثر کرنا دین. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی. اب آئیے کچھ ضروری فقہی مسائل آپ کے سامنے کتاب آداب اسلام سے بیان ہوں گے. یہ بھی آج سے 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں جو یہ کتاب لکھے ہیں، اور حضرت کا نام محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ ہے. وہ فصل نمبر 17 میں فرماتے ہیں تعدیل ارکان نماز. ہاں یہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی، تعدیل ارکان. ارکان رکن کی جمع ہے. رکن بولتے نماز کے فرائض، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، یہ سب کیا ہے، نماز کے ارکان ہیں. یعنی یہ نماز ہے، یہ کرے تو نماز. قیام کے بغیر نماز نہیں ہے. کئی عورتیں ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتے، فرض اور سنت بیٹھ کے پڑھیں ہوتی نہیں اگر قیام پہ قدرت ہے. کھڑے کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں ہوتی. نفل ہو سکتی صرف نہیں معلوم، بالکل کے بیٹھ جاتے، کھڑی رہتی ہوں نہیں، نماز پڑھتے تو بیٹھ جاتی. ارے کئی کچھ اماں بولتے نہیں ایسی پڑھتے ہماری. تو ہونا بھی اپنی مرضی کریں گے کہ اب اللہ کی عبادت میں بھی اللہ کے سامنے نہ ٹھہرے تو کس کے سامنے ٹھہرتے جی. تو بہرحال تعدیل ارکان ایک اصطلاح ہے، رکن کی جمع ارکان. تعدیل عدل سے یعنی حق دینا. عدل کسے بولتے ہیں؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا. تو یہ جتنے ارکان ہیں اس کا حق ہے، ایسا گرے پڑے انداز میں نہیں، اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کو تعدیل ارکان بولتے ہیں. تو اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں حضرت، غور سے سنو. اس میں کوئی چیزوں کی اصلاح کی اپنی ضرورت ہے تو اصلاح کر لینا. ارکان نماز بولے تو قیام، قاعدہ اخیرہ، رکوع، سجدہ وغیرہ کو بولتے. ارکان نماز کو مکمل تعدیل کے ساتھ ادا کرے. تعدیل بولے تو رکوع میں گئے بعد کھڑے ہوئے تو پورا سیدھا کھڑا ہونا. 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھے تو اچھی طرح ایسا بیٹھنا، پورے اپنے جتنے اعضاء ہیں نا اپنی اپنی جگہ آ جانا. یوں جاتے ہی اٹھ جا رہے ہیں یا اٹھتے ہی جو ہے چلے بیٹھ رہے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جا رہے ہیں. تو تعدیل ارکان کے خلاف، اور یہ واجب ہے احناف کے پاس واجب، اور اگر یہ ترک کرے نماز ہی نہیں ہوتی. تعدیل ارکان تو ارکان نماز کو مکمل تعدیل کے ساتھ ادا کرے. واجبات، ارکان تو فرض کو بولتے، اس کے بعد کا درجہ واجبات کا ہے. واجبات تو کیا ہے، کتنے معلوم ہوا تو لحاظ رکھیں گے. نماز میں فرض کتنے معلوم رہا تو اس کا لحاظ رکھیں گے. اس واسطے بولتے سیکھو. ہمارے پاس ایک کتاب ہے دینی تعلیمی نصاب، اس میں ہم یہ نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں اردو اور رومن انگلش میں چھپوائے تاکہ جس کو اردو نہیں آتی انہوں رومن انگلش میں پڑھ کے کم سے کم اس کے مطابق تو بھی سیکھ لیتے بول کے. تو وہ حاصل کرو آپ لوگ، اس میں ہے سب چیزیں. یہ تو یہ فرض ہے ہمارے پر سیکھنا، کیونکہ نماز فرض ہے نا. تو نماز خالی ایسی پڑھ لینا فرض ہے، صحیح پڑھنا فرض ہے. صحیح پڑھنا ہے تو صحیح کب پڑھیں گے؟ جب سیکھیں گے. سائیکل جو ہے چلانا ہے تو آدمی سفر کرتا، سائیکل کا چلانا آ رہے نہیں تو سفر کیسا ہوگا جی. تو سائیکل چلانا ضروری ہے نا سیکھنا تاکہ سفر ہو. تو ویسے چاہیے بھی کہ آپ نماز پڑھنا آپ پہ فرض ہے تو نماز کیسا پڑھنا وہ بھی سیکھنا فرض ہے.
تو واجبات اور سنتوں کو پوری طرح انجام دے، اچھی طریقے سے اطمینان سے بولیں. تکبیر کے وقت سیدھا کھڑا رہے، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بول کے جو ہاتھ باندھتے ہیں نا، سیدھے کھڑے رہنا، قبلے کی طرف چہرہ رہنا. تکبیر کے وقت خدائے واحد کی تعظیم اور اجلال کے ساتھ حضور قلب ہونا چاہیے، یعنی بولنا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا ہوں. کیسی بارگاہ ہے وہ؟ حکم الحاکمین کی، قادر مطلق کی، میرے اللہ کی بارگاہ ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں. ایسے جذبے کے ساتھ قیام کرو بول رہے ہیں. اور خدائے واحد کے لیے اپنا عمل خالص کرنے کا شعور بھی رہے کہ یہ جو عبادت کر رہا ہوں میں منتوں کی نہیں کر رہا ہوں، اللہ تیرے واسطے پڑھ رہا ہوں، میں تیرا بندہ، تو میرا خدا، تیرے نہیں تو کس کی عبادت کروں گا، اپنے بندہ ہونے کے اظہار کے لیے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. اس جذبے کے ساتھ کھڑے رہو. گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے کہ اللہ میں گناہ گار بندہ تیرے سامنے حاضر ہوا، مجھے معاف فرما دے، تیرے حضور میں آ گیا میں. اور اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری باتوں سے قلب کو فارغ کر دے، بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو، مصروفیات کو سب بھول جاؤ نہیں. اور دل میں یہ خیال کرے کہ وہ آخری نماز ادا کر رہا ہے. اب ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں تو مغرب پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں کہ اللہ یہی غنیمت ہے اب جو پڑھ لے رہا ہوں، ایسا سمجھو پڑھ رہے ہیں. پھر خشوع قلب بولے تو دل میں اللہ کا خوف پیدا کر کے، اور خضوع بدن بولے تو بالکل جسم ساکت، ہلنا جھلنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا نہیں، بالکل ساکت سائلنٹ، اور پوری توجہ کے ساتھ نماز شروع کریں. قیام میں خیال رکھو بڑھ رہے ہیں، سیدھے اور بائیں جانب مڑ کر نہ دیکھیں، یہ منڈی پھیر رہے ہیں، یہ منڈی پھیر رہے ہیں، نگاہوں سے کن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب آداب کے خلاف ہے. اور یہ تصور کرے کہ گویا وہ اللہ کو علانیہ طور پر دیکھ رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی ایسی عبادت کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی ایسی کیفیت دل میں پیدا کرو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کی ہر حرکت کا مشاہدہ اللہ کر رہا ہے، ایسا خیال کرے. اس کے ہر خیر و شر سے واقف ہے، دل میں کیا خیال آ رہا، کیا ارادہ کر رہا، نماز پڑھے بعد کیا پلاننگ کر رہا، نماز پڑھنے سے پہلے کیا کر کے آیا، سب اللہ کو معلوم ہے. اور اس کی زبان پر جو ذکر یعنی تسبیحات وغیرہ پڑھیں گے اور قرآن جاری ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. ایسے توجہ اور ایسی جو ہے یکسوئی کے ساتھ نماز شروع کرو بول رہے ہیں. مصلی اپنے اعضاء جوارے کو بالکل ساکن رکھے، مصلی وہ تو نماز پڑھنے والا، اور یہودیوں کی طرح ادھر ادھر حرکت نہ کرے، ایسا ڈلتے جلتے لوگ عبادت کرتے وقت اپنے، تو ویسا نہ کرے بول رہے ہیں. اس کے اوپر سکون، وقار بول تو پورے معتبری کے ساتھ کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہے، اور انکسار و مسکنت ظاہر ہونا چاہیے. اپنے مونڈوں کو پس رکھے، ایسا تننا نہیں بول رہے ہیں، کوئی جو نہیں ایسا مونڈے جو ہے اٹھا کے سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت سے حضرت امام شافعی کے پاس ثابت ہے، ہم انکار نہیں کرتے اس کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے اندر پہلوانوں کے جیسا ٹھہرے رہے. کئی لوگ ہیں پہلوانوں کیسا ٹھہرتے بھائی، ذرا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ لیں کیا. ہماری نماز میں ہم ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے بول کے نہیں بول رہا ہوں میں بات، یہ آپ اسی طریقے سے پڑھ لو جیسا آپ کے مسلک میں بتایا گیا، لیکن کم سے کم تواضع تو پیدا کرو نماز کے اندر. دیکھا سوال ہے سمجھنا اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ کشتی کے لیے لوگوں کو انہیں وہ کر رہا، آؤ لڑنے میرے سے بلکہ آفر کر رہا. تو وقار و مسکنت ظاہر ہونی چاہیے. اپنے مونڈوں کو پس رکھے، نہ کھنکارے، نہ ناک صاف کرے، نہ مڑ کر دیکھے، نہ جمائی لے. کئی لوگوں کو دیکھو نماز میں آتے جمایا شروع ہوتے، چلو آتی ہوں گے کیا کرتے ہیں، ان کو بیماری ہوں گی یا کچھ بھی ہوگا، اس پہ تو ان کا اختیار نہیں ہوگا. آواز کو تو پس کر سکتے نا، ڈکاراں اور جمائیاں یہ دونوں شیطان کے اثر سے بیل کے سری کا آواز نماز میں نکالتے. بھائی افسوس کی بات ہے بہت. آپ انسپیکٹر کے سامنے جا کے کرو ایسا، ہڈی توڑ کے بھیجتا آپ کو گھر کو. پولیس والا جو انسان ہے عہدیدار ہے، اللہ کے حضور میں آئے تو ایسے حرکتیں کرتے، مسجدوں میں آئے تو ایسے مکرو آوازیں نکالتے. آداب ہی نہیں معلوم، نہ صفوں کے آداب معلوم، نہ نماز کے آداب معلوم، نہ مسلمانوں کے آداب معلوم، نہ مقدس مقامات کے آداب معلوم. تو جانوروں کی زندگی بولیں گے نا، انسان ہے نا اشرف المخلوقات، کہیں بولے آپ کو یہ آداب رہتے اس کے اندر. تو نہ کھکارے، نہ ناک صاف کرے، نہ مڑ کر دیکھے، نہ جمائی لے، یعنی جمائی لے مطلب آواز نہ نکالے جمائی کی. اگر ایک دم جمائی آ جائے تو اپنا منہ بند کر لے بول رہے ہیں. اور اپنی نظر آسمان کی طرف نہ اٹھائے، نماز میں سے منڈیاں اٹھا کے نہیں دیکھنا بول رہے ہیں. نہ آسمان کی طرف اشارہ کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نماز میں نہیں کر سکتے ایسا. اپنی نظر خاص طور پہ جنازے کی نمازوں میں کرتے ہیں حرکتیں، اللہ اکبر کی نماز منڈیاں اوپر اٹھاتے، زور زور سے اللہ اکبر بولتے. بھائی نماز جنازہ میں جو نماز میں پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ امام بھی پڑھنا ہے، مقتدی بھی پڑھنا ہے، اللہ اکبر بھی بولنا ہے. بلند آواز سے امام بولیں گا، مقتدی پست آواز سے بولنا ہے، یہ فرق کو سمجھنا. اپنی نظر سجدے کے مقام پر رکھے قیام میں، اپنا سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے تاکہ دل جمعی حاصل ہو. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا ادب کرتے ہیں اس کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے دینا، تو اللہ سے بڑھ کے کسی کا ادب ہے. اور وقفے وقفے سے کبھی ایک پاؤں پر اور کبھی دوسرے پاؤں پر کھڑا نہ رہے، ہاں یعنی دونوں پاؤں پہ برابر وزن ڈال کے ادب سے کھڑے رہنا. یوں 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 وہ لمبے تراویح میں دیکھنے میں آتا. تو پہلے تو تراویح ہم جو پڑھتے اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق پڑھنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ. اب جوش و خروش میں جا کر کے ایسی تراویح میں بعض لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کی طاقت ہمت رہتی نہیں، بے چین بے چین بے چین رہتے. تو ویسا کرنے سے اچھا ہے جتنا اپنی ہمت سے 3 پارے کوئی پڑھ سکتا، کوئی 5 پڑھ سکتا، نوجوان آدمی ہے 10 بھی پڑھ سکتا ہوں گا تو انہیں پڑھے. جو نہیں پڑھ سکتے تو ان کو فرض نہیں ہے کہ اسی مقدار کے ساتھ پڑھے، مثلاً جو بھی مقدار فقہاء نے لکھی ہے اس کے مطابق کہیں تراویح ہوتی ہے تو پڑھ لے، لیکن تراویح کا استحصال نہ کرے. جیسے کئی لوگ لڑ جاتے امام صاحب اللہ اکبر رکوع میں جاتے پورے کی فوج بھاگتی. ایسا طریقہ نہیں ہے. اللہ کی عبادت خشوع خضوع ذوق و شوق سے ہونا چاہیے. اور دونوں پاؤں کو چیر کر کھڑا نہ ہو، بہت چیر کے بولنا کے مراد ہے، بہت چیر کے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی بہت زیادہ چیرنا نہیں ہے. آج کل کے کئی جاہلہ نکلے جو کوئی فقہ کو مانتے نہیں، حدیثوں کا حوالہ دے کے جہالت کو حدیث کا نام معاذ اللہ دیتے، اور وہ نمازیوں کے لیے بھی دقت کا باعث بنتے، نمازیں بھی ان کی غارت ہوتی. اور نہ حالت قیام میں دونوں پاؤں کو آپس میں ملا دے، بالکل بھی متصل نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ بھی نہیں چلنا ہے. ہمارے پاس 4 انگل کا فاصلہ رکھنا ہے.
اور حالت قیام میں اپنا سر نہ جھکائے. یعنی نماز میں ایسا منڈی نہ جھکانا بنے, ایسا قبلے کی طرف رہنا, منڈی ایسا نظر جھکی ہوئی رہنا, سجدے کی جگہ. تو یہ چند آداب ہے, اور بھی ہے انشاءاللہ, اور بڑا اہم ہے موضوع یہ. ہر مسلمان کو اپنی نماز کی جو ہے اصلاح اور درستگی کرنی چاہیے, اس کی فکر اس کو ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے اور اپنی عبادت کی توفیق دے اور اپنے فضل سے قبول بھی فرما لے. اب آئیے کچھ اولیاء اللہ کے واقعات میں. آج کے پہلے واقعے کا عنوان ہے بے ادبی کا وبال. یعنی اللہ والوں کا ادب ہم کو کرنا چاہیے, اپنے بڑوں کا, بزرگوں کا. ہر مسلمان کا اکرام کرنا, احترام کرنا. اب کوئی اہل علم ہے, اہل تقویٰ ہے تو ان کا تو زیادہ کرنا, اور تو بزرگان دین کا تو ادب ضروری ہے, نہیں تو ایمان پہ بن کے آ جاتی کئی وقت. ایک بزرگ سے کوئی فتویٰ پوچھے, کوئی اولیاء اللہ کا گستاخ ہو تو کیا کافر ہے پوچھے, تو حضرت بولے میاں ایسا فتویٰ تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن یہ ضرور بول سکتے مر جاتا کفر پہ. بولے کافر تو نہیں ہے, لیکن بے ادب جو گستاخ اور اولیاء اللہ کا رہتا نا, اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جاتا. تو معاملی بات نہیں ہے وہ. دیکھو کئی کو معاملی بات نہیں ہے, عمر بھر انہیں نیکی کر رہا سو ضائع ہو جا رہی نا, گھڑا بھر دودھ میں مینگنی ڈالنا بولتے ہیں, ویسا ہوتا اس کے ساتھ. تو ایک مرتبہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو تراب بخشی رضی اللہ عنہما, یہ بڑے بڑے بزرگاں ہیں. اب لوگوں کے لیے یہ نامہ بھی نئے نئے ہو گئے, کئی کو بول تو پڑھتے ہی نہیں. انٹرنیٹ ہونا, سوشل میڈیا, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں, اس میں بھی اچھی چیزیں ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے. انٹرٹینمنٹ ہونا, لطیفے ہونا, سیریلاں عورتوں کو ہونا, پوری معاشرت مسلمانوں کی غارت ہے سیریلوں میں. عورتیں زیادہ تر تعداد ان کی وہ یہی دیکھتی. اب آج کل تو اور ایسے چیزیں نکلے جو نفسیاتی مریض بنا رہے لوگوں. تو بہرحال ایک مرتبہ حضرت شقیق بلخی اور حضرت ابو تراب بخشی رضی اللہ عنہما حضرت ابو یزید رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے. کھانے کے دسترخوان بچھایا گیا تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا. حضرت شقیق رضی اللہ عنہ نے اسے کھانے پر بلایا. حضرت شقیق, اے نوجوان آ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جا. جوان بولا میں روزے سے ہوں, نفل روزہ کھاؤں گا, کیونکہ فرض رہا تو لوگوں کی کھاتے تھے, لوگوں بھی روزہ رکھتے تھے. تو حضرت شقیق ہمارے ہمراہ کھا لے اور تیرے لیے 1 ماہ کے روزوں کا ثواب ملے گا. کیوں حدیث میں آیا بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ توڑا دینا چاہ رہے تھے حضرت. حدیث میں آیا کر کے روزے سے بھی ہے, لیکن مہمان اصرار کرے تو انہیں روزہ توڑ کے کھا لے سکتا, نفل ہے نا, بعد میں قضا کر لینا, یہ حکم ہے, فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو حضرت جو ہے اس کو اپنے برکات سے نوازنا چاہ رہے تھے. اب کیا نیت سے روزہ رکھا تھا اور کیا جو ہے اس کا ارادہ تھا وہ اللہ والے بھانپ لیتے. اس کی اصلاح مقصود تھی. تو بولے کھا لے 1 ماہ کے روزوں کا ثواب کیسے رکھانا, تو ثواب فری میں کھا کے ملے گا. بولے تو جوان نے انکار کر دیا, نہیں میں روزہ نہیں توڑتا. بولا حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ, آ جا کھا لے, بولے انہوں بھی, اور تیرے لیے 1 سال کے روزوں کا ثواب. بولے جوان نے پھر انکار کیا تو حضرت ابو یزید نے فرمایا جو اللہ کی نظر سے گر گیا اسے چھوڑ دو. وہ نوجوان 1 سال کے بعد چور بن گیا, اسی جرم میں گرفتار ہوا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کی بے ادبی سے بچائے اور اپنے غضب سے معمون رکھے. تو نہیں کرنا. کئی ایسے بیہودے آج کل بزرگان دین کی کوئی کرامات بیان کرے تو یہ کیسا ہوا, وہ کیسا ہوتا, یہ کیسا ہوتا, وہ کیسا ہوتا. ارے ہو بھائی, نہیں ہوا ہوں گا, میرے کو نہیں معلوم, بلکہ خم بیٹھ جاؤ نا, رد کئی کو کر رہے ہیں. کیونکہ کئی جھوٹے کرامات ابھی میں مانتا ہوں منسوخ کر دیے جاتے بزرگوں کی طرف, گڑھ دیتے. تو ہم کئی کو بولو سو بھی ہے, ہوا بولو نہ نہیں ہوا بولو. اگر کوئی مستند ذرائع سے ہم تک کوئی بات پہنچی, کوئی معتبر لوگ بولے, قبول کر لو, نہیں کرتے خاموش بیٹھ جاؤ. لیکن ایسا حجت کرنا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ویسا کیسا ہوتا. اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے جی. ولی کی کرامات اس کی اپنی ذاتی نہیں رہتی, اللہ سے اس کے تعلق کی وجہ سے اللہ اس کے ہاتھ پہ وہ کام کراتا. تو آپ ایسا کر کے اللہ کی قدرت کا انکار کر دے رہے ہیں. دوسرا واقعہ ہے بدظنی کی سزا, یعنی اللہ والوں سے بدگمان نہ رہنا, کس سے بھی نہ رہنا. اللہ والوں سے رہنا تو بہت ہی برا ہے. شیخ ابو الحسین نوری رضی اللہ عنہ کی ایک خادمہ تھی جس کا نام زیتونہ تھا. اس نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ ٹھٹری ہوئی سردی کے زمانے میں نے حضرت شیخ نوری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کچھ کھانے کے لیے لاؤں. حضرت نے دودھ اور روٹی لانے کو فرمایا. میں دودھ روٹی لے کر حاضر ہوئی. آپ کے پاس کوئلہ رکھا ہوا تھا, سخت سردی رہی تو جلاتے نا بھاپ کے واسطے, اس کے واسطے ہیٹ کے واسطے, گرمی کے واسطے, جسے آپ ہاتھ سے الٹ پلٹ کر رہے تھے. کوئلے کی سیاہی ہاتھ میں لگی ہوئی تھی. آپ نے کھانا شروع کر دیا اور اسی ہاتھ سے کوئلے کو پلٹایا اور کوئلے میں آگ بھڑک اٹھی. دودھ آپ کے ہاتھ پر بہنے لگا ابل کے. میں نے جی میں خیال کیا, اے اللہ تجھے پاکی ہے, تیرے اولیاء کیسے ہیں, ان میں صفائی نہیں ہے. بولی نفیس طبیعت کی تھی شاید, اب یہ کوئلے والے کی سیاہی دیکھ کے بولی ارے اللہ والے اولیاء اللہ لوگاں تو بہت پاک رہنا, جسم کو بہت زیادہ, کوئی حرام چیز تو نہیں تھی نا, وہ کوئی ناجائز چیز تو نہیں تھی جو جسم پہ لگی ہوئی تھی. کوئلے کا حکم کیا, مٹی کا حکم ہے, ناپاک نہیں ہوتی. وہ لوگ ظاہری پاکی کا تو بہت خیال رکھتے, دلوں کی پاکی بہت اہم ہے. دل میں حسد, کینہ, تکبر, اناد, دشمنی, بدظنی, یہ سب بری خصلتوں سے دل پورا ہے. کپڑے بالکل سفید کے دھول کا ایک تنکا لگا تو معلوم ہو جاتا کیا کریں گے. لیکن اصل دل کو ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اس کو صفائی کا زیادہ خیال کرنا. تو بہرحال انہیں ایسا حضرت پہ بدظنی کری. خادمہ بیان کرتی ہے کہ میں جب حضرت کے گھر سے نکلی اتنے میں ایک عورت آ کر مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی تو نے میرے کپڑوں کی گٹری چرائی ہے. الزام لگا دی چوری کا وہ خادمہ پہ, اور مجھے کوتوال کے پاس گھسیٹ کر لے گئی پولیس کے پاس. حضرت شیخ نوری کو اطلاع ہوئی کہ ہماری ملازمہ کو پولیس پکڑ کے لے گئی تو کوتوالی میں تشریف لے گئے حضرت, اور فرمایا زیتونہ کو چھوڑ دو, وہ اولیاء اللہ میں سے ہے. بولے کوتوال کہنے لگا مگر میں کیسے چھوڑوں کہ اس پر چوری کا الزام ہے اور عورت نے اس پر دعویٰ کیا ہے.
اتنے میں ایک کنیز کپڑوں کی پوٹلی لے کر آئی اور حضرت نے کپڑے اس کی مالکہ کے حوالے کر کے زیتونہ سے کہا پھر کہو گی اولیاء اللہ کیسے ناصاف ہوتے ہیں. اللہ زیتونہ نے کہا میں توبہ کرتی ہوں. تو بدزنی نہیں اپنے دل میں لانا کسی کے بارے میں، خاص طور پہ اہل اللہ کے بارے میں. ان کے معاملات عجیب رہتے، اس کی ہم حقیقت کو نہیں پا سکتے. اللہ کے حوالے کر دینا، کسی سے بھی دل میں برائی نہ رکھنا، برا نہ رکھنا. انسان کو کوئی تکلیف کسی سے پہنچی تو ایک فطری بات ہے، اس کو برا دکھتا، لیکن پکڑ لینا نہیں دل میں، بھول جانا. بھولنے سے دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے، اور جن کے دل صاف رہتے ہیں وہ لوگ خوش رہتے ہیں، یہاں بھی خوش رہیں گے وہاں بھی خوش رہیں گے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اب آئیے کچھ ضروری اعلانات عزیز و سماعت کیجیے. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ماہ رجب میں 3 سالانہ تقاریب ہمارے سلسلے میں منعقد ہوتی ہیں. انشاءاللہ ایک تقریب یہاں ہوگی اور 2 تقاریب بارگاہ عالیہ شجاعیہ عیدی بازار میں منعقد ہوں گی. پہلی تقریب جو یہاں منعقد ہوگی وہ ہے بضیمن یوم ولادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ و بضیمن عرس شریف سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ. 4 جنوری اتوار کے دن انشاءاللہ دوپہر 1:30 بجے سے اس تقریب کا یہاں آغاز ہوگا، جس میں قرآن خوانی، ختم قرآن، فاتحہ خوانی ہوگی اور واعظ و بیان ہوگا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک کی خاص و عام مرد حضرات اور خواتین کو زیارت کروائی جائے گی، اور تمام حاضرین کے لیے تناول تبرک کا اہتمام رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی 14 جنوری چہارشنبے کے دن والدی و مرشدی حضرت سید شاہ شجاع الدین ثانی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ فاتحہ بارگاہ عالیہ شجاعیہ عیدی بازار میں منعقد ہوگی. شام 4:30 بجے سے انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہوگا. قرآن خوانی، ختم قرآن، فاتحہ خوانی ہوگی. بعد نماز مغرب محفل نعت پاک ہوگی، اور انشاءاللہ تمام حاضرین کے لیے وہاں بھی 14 تاریخ کو جنوری کی تناول تام کا اہتمام رہے گا. اور آخری رجب کے مہینے کی جو تقریب ہے وہ شب معراج کے موقع پر ہے. 16 جنوری کو اس سال انشاءاللہ توقع ہے کہ شب معراج ہوگی. تو 8:30 بجے رات بارگاہ عالیہ شجاعیہ عیدی بازار میں حلقہ ذکر ہوگا، ختم قرآن ہوگا اور واعظ و بیان کا سلسلہ رہے گا. تو آپ تمام نوٹ کر لیں. 4 جنوری کو یہاں خانقاہ شریف میں دوپہر 1:30 بجے اتوار کے دن، اور 14 جنوری چہارشنبے کے دن شام 4:30 بجے بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار، اور 16 جنوری جمعہ کے دن 8:30 بجے شب معراج کے موقع پر بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار کی مجلس، اور اس میں باپابندی وقت شرکت فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، اے دعاؤں کے قبول فرمانے والے، اے ہمارے مولا، ہمارے مالک، ہمارے مختار، ہم پہ رحم فرمائیے، ہم پہ کرم فرمائیے. اے اللہ ہم کو رشتے ناتے جوڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اپنے رشتہ داروں کو برداشت کرنے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، مل جل کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ان کا خیال کرنے، مال سے، خدمت سے ہم کو توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو تکلیف میں، مصیبت میں، ناموافق حالات میں مبتلا ہے مولا ان کے لیے آسانی، کشادگی اور خلاصی عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کو حلال اور جائز ذرائع سے روزی عطا فرمائیے. اے اللہ اچھی اچھی خصلتیں ہمارے اندر پیدا فرمائیے، ہم میں آپس میں اتحاد و اتفاق، پیار و محبت کا جذبہ پیدا فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرمائیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے. ہماری اولادوں کو نیک اور دیندار بنائیے، اچھی صحبتوں میں ہم کو رہنا نصیب فرمائیے، علم سیکھنے، اچھے اچھے مجلسوں میں جانے اور اس کے باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائیے. برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.